الحمدللہ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کی تقاریر اور آپ کا درس سن رہے ہیں. کاش یہ کئی سال پہلے ہو تو بھی جب اللہ کو منظور تھا ہو گیا. میری بیٹی کے دل میں سوراخ ہے. اس کا آج کل تو بڑا آسان آپریشن ہے, مشکل نہیں رہی بات, پہلے مشکل ہوتا تھا. آپ آپریشن بھی کرائیں اور اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے یا قوی والقادر والمقتدر قوّنی وقوّ قلبی, یہ پڑھ کے دم کیا کریں. طواف کے دوران اگر نماز کھڑی ہو جائے نماز پڑھیں, لیکن 3 چکر سے زیادہ کر چکے ہیں پھر تو جہاں سے چھوڑا ہے وہی سے کریں. اگر ایک آدھا چکر تھا پھر ابتدا سے دوبارہ کریں. اگر عمرے کا ہم طواف میں ہیں اور نماز کھڑی ہو گئی تو بالکل اب دونوں کندھوں کو ڈھانک لیں گے. وہ تو صرف طواف میں ننگا کرنا ہے, یہ تو نہیں کہ نماز میں بھی ننگا کرو. طواف کا آغاز جو ہے حجر اسود سے کرنا ہے. رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا ہے. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا. طواف میں جو بھی آپ کو یاد ہو پڑھیں. افضل وہی ہے جو حضور نے پڑھا ہے, سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. عمرے کے بعد حلق فوراً کرنا چاہیے. اگر ہوٹل وغیرہ پہنچ کے کر لیں تب بھی کوئی حرج نہیں. چپل گم ہو جائے تو باہر صفائی میں جو پھینک دیتے ہیں اٹھا لیں, لیکن بہتر ہے اپنے خریدیں. پاکستانیوں کے لیے جو حنفی ہیں وہ آمین بالجہر زور سے نہ کریں, آہستہ کہیں, چونکہ آمین دعا ہے اور دعا کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آہستہ مانگو. اگر غسل کے ساتھ وضو کی نیت بھی کر لیجیے, صرف نیت نہیں, پہلے وضو کرو, ہاتھ دھوئیں, منہ میں کلی کریں, ناک میں پانی دیں, پھر بدن پہ وضو, تو غسل بھی ہو گیا وضو بھی ہو گیا. 3 وتر پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں, پھر تیسری رکعت میں اٹھیں, درمیان میں سلام نہ کریں حنفی مسلک میں. اور باقی ائمہ جو ہیں 2 رکعت پڑھ کے سلام کر کے پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں. اصل میں وہ بھی 3 پڑھتے ہیں, صرف وہ ملاتے نہیں, ہم ملاتے ہیں. جن کی بھی اولاد نہیں ہے اللہ ان سب کو اولاد صالح عطا فرمائے. ایک عورت ہے کہ اس کو جنات نماز نہیں پڑھنے دیتے, تو اس کو چاہیے کہ وہ ٹیلی فون جو ہے نا اس میں سورۃ البقرہ فیڈ کرے اور ہیڈ فون لگا کے سنا کرے. تھوڑا تھوڑا پہلے وہ تنگ کریں گے, نہیں سننے دیں گے, لیکن کوشش کرو. اگر وہ بالکل نہ سننے دیں تو ساتھ والے لوگ پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں. اگر عورت کی دبر سے ہوا خارج ہو جائے وہ تو ٹوٹ جاتا ہے. میں نے 3 عمرے کیے. پہلے عمرے میں بال کاٹنا بھول گئی اور میں میاں بیوی سے بھی مل گئے. دوسرے عمرے میں 2 بار بال کاٹے. بعد میں چاہے 10 دفعہ کاٹو, جب پہلی دفعہ نہیں کاٹے اور پھر تم نے جماع بھی کر دیا خاوند سے, تو بال بھی کٹواؤ, دم بھی ادا کرو. جب تک بال نہ کاٹو, تم تو احرام میں تھی, کون سی ایسی جلدی تھی پہلے بال کٹوا لیتی. اور عورت کے بال کاٹنے میں دیر کتنی لگتی ہے. اور یہ تو واقعہ روایات میں بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حج میں تشریف لائے. طواف زیارت کر کے میاں بیوی واپس منا جا رہے تھے. اس زمانے میں تو پیدل کے سفر ہوتے تھے نا جی, پہاڑوں کے اوپر سے گزر کے اترنا پڑتا تھا, راستے نہیں ہوتے تھے, بڑی مشکلات ہوتی تھی. جب وہ مینار میں پہنچ گئے جہاں اپنا خیمہ وغیرہ لگایا تھا, تو بیوی سے کہا کہ مجھے آپ سے ملنے کی خواہش ہے. انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں نے تو بال نہیں کٹائے. اور انہوں نے بال کٹانا کون سا مشکل مسئلہ ہے, تم بالوں کو بال کٹے کیے تو انہوں نے دانت سے نیچے سے بال سارے اتر لیے. پھر اب تو کٹ گئے نا, انہوں نے کہا کٹ گئے, ٹھیک ہے.
اصل بات یاد رکھو، صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ یا نیک بندے، ان کو حلال میں شرم نہیں ہوتا. ہم لوگوں کو حرام سے شرم نہیں ہے، حلال سے شرم ہے. یہ فرق ہے. اب دیکھیں نا، مثلا ایک آدمی مدینہ شریف جا رہا ہو، کتنا بڑا عالم ہو، بیوی بھی عالمہ ہو، راستے میں وہ کہے کہ مجھے خواہش ہے، وہ کہے گی عجیب آدمی، مولوی صاحب تمہیں مدینے پہنچنے میں 2 گھنٹے ہی تو لگیں گے، اتنی کیا جلدی ہے تمہیں؟ تو وہ نہیں کہے گا شرم کے مارے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی خوبصورت لڑکی لفٹ مانگ لے تو مولوی بھی دے دے گا، تم بھی دے دو گے. وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو حلال سے شرم نہیں. حلال ہے وہ ٹھیک ہے، پھر کیا شرم؟ ہمیں نعوذ باللہ حلال سے تو شرم ہے، لیکن حرام سے شرم نہیں ہے. کہتے تھے کہ امام صاحب کی اطاعت میں بغیر فاتحہ کے نماز امام ابو حنیفہ کے علاوہ بھی ثابت. امام حنیفہ نے گھر سے مسئلہ بنایا. عجیب بات نہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ جب امام پڑھے تم چپ رہو. یہ تو حدیث پاک ہے کہ جس کا امام ہو، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے. انہوں نے خود تو نہیں بنایا. ایک عورت حافظ قرآن ہے، وہ عورتوں کو تراویح پڑھا سکتی ہے؟ ہاں پڑھا سکتی ہے. اگر ایک حافظہ عورت ہے، وہ 2 رکعت نفل کی نیت کر کے زور سے قرآن پڑھے تاکہ جو سامع ہے وہ سن سکے، وہ بھی جائز ہے. لیکن اکیلے ہو، اس کی آواز اور کوئی نہ سنے. عورتوں کے لیے جمرات پر اگر ان کی طرف سے مرد کنکریاں ماریں، کیوں؟ عورتوں کو کیا مہندی لگی ہوئی ہے، خود ماریں ہو، ورنہ بلا وجہ دم پڑ جائے گی. عمرے کرنے کے بعد طواف بہتر ہے یا ذکر؟ طواف بہتر ہے، کیونکہ ذکر اذکار ساری دنیا میں آپ کر سکتے ہیں، طواف تو کسی جگہ نہیں کر سکتے. حقوق العباد ادا کرنے کے بغیر معاف نہیں ہوتے. اللہ کے گھر کا طواف پہلے کرو، پھر تبلیغ بھی کرتے رہو. گھر میں جو سامان زائد ہے اس کی بھی کوئی زکوٰۃ نہیں. بیٹی یا بہن کو زکوٰۃ دی، بیٹی کو نہیں دے سکتے، بہن کو دے سکتے ہو. وَلَا الضَّالِّينَ بھی جائز ہے، وَلَا الضَّالِّينَ بھی جائز ہے. دالین نہ پڑھیں. واد اور واد تو جائز ہے، دال نہ جائز ہے. کہتے ہیں کہ دین مکمل ہے اور قرآن حدیث بھی موجود ہے، پھر فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو قرآن کو بغیر حدیث کے سمجھ سکتے ہو؟ تو جب قرآن بغیر حدیث کے سمجھ نہیں آتا، حدیث بھی بغیر فقہ کے سمجھ نہیں آتی. بہرحال اللہ کے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. باقی آپ کی زندگی میں یہ ہوا ہے کہ ایک آدمی آیا، داڑھی مونڈی ہوئی تھی، مونچھیں بڑی تھی، آپ نے اس کو سلام کا جواب نہیں دیا اور منہ پھیر دیا. اگر آپ نے تہجد نہیں پڑھی ہے اور تہجد پڑھنی ہے تو آخری رات میں، تو پہلے تہجد پڑھ کے پھر وتر پڑھیں. یہی بات ہے کہ وتر کی نماز آخری ہے. میں ایک سخت گناہ میں مبتلا ہوں. آپ توبہ کریں اور خودکشی نہ کریں. جس گناہ میں آپ مبتلا ہیں، خودکشی تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. ایک گناہ سے بچنے کے لیے اور بڑا گناہ کرنا چاہتے ہیں، توبہ کرو. اور ایسا کرو کہ کسی اللہ والوں کی صحبت میں رہو، اور رات کو کمرے میں اکیلا کبھی نہ سویا کرو. ایک چینی کی بوری کیش میں 1800 ملتی ہے، ادھار میں زیادہ ملتی ہے، تو کوئی بات نہیں، وہ جائز ہے. پہلی نظر کا معنی ہے کہ جب اپنے ملک سے آتے ہو سب سے پہلے کعبے پہ نظر پڑتی ہے، تو جو دعا کرو قبول ہوتی ہے. انشاءاللہ دعا کریں اللہ ہمارا جانشین بھی بنا دیں گے. اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو اور تصور کیا کرو کہ اگر میں کسی عورت سے زنا کر رہا ہوں تو میری بیوی یا میری بیٹی یا میری بہن سے بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ باقاعدہ یہ قول ہے صحابہ کا کہ من زنا زنیا، جو زنا کرتا ہے اس کے خاندان میں پھر لوگ اس کے ساتھ بھی زنا کریں گے. تکبیریں جنازے میں رہ جائیں، جب امام سلام پھیر لے
جتنی تکبیریں رہ گئی ہیں جلدی جلدی اللہ اکبر کر کے پوری کر لیں، لیکن جلدی کریں، یہ نہ ہو کہ تم تکبیریں کہتے رہو اور جنازہ قبرستان پہنچ جائے۔ عورت حیض کے دوران حرم کے اندر نہیں آ سکتی، گیٹ کے باہر بیٹھ کے کعبے کو دیکھ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی بغیر دفع یدین کے نماز پڑھی ہے، بالکل حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ سے فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے دکھاؤں جیسے حضور نے پڑھی، تو آپ نے نماز پڑھی رفع یدین نہیں کیا۔ عمرے کے بعد عورت کو ماہواری آ جائے تو طواف کر سکتی، سبحان اللہ، عمرے حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتی تو طواف کیسے کرے گی؟ صحابہ کرام جماعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی نہیں پڑھتے تھے۔ کہتا عورت کی نماز میں فرق کیوں ہے؟ عورت اور مرد میں بھی تو فرق ہے۔ عورت بچہ پیدا کرتی ہے، تم کر سکتے ہو؟ عورت کو حمل ہوتا ہے، تمہیں بھی ہوتا ہے۔ عورت کو حیض آتا ہے، تمہیں بھی آتا ہے۔ عجیب آدمی، کیوں فرق ہے؟ یہ اللہ نے فرق رکھا ہے۔ حلق میں کتنا ٹائم درکار ہے؟ نماز کا ٹائم پہلے نماز پڑھو، حلق بعد میں کرو۔ اگر ایک آدمی عمرے پہ آیا لیکن مدینہ شریف نہیں گیا، عمرہ اس کا ہو گیا، لیکن دعا کریں اللہ کسی کو بھی محروم نہ کرے۔ جو بھی دین کا کام کر رہا ہے سب تبلیغ ہے۔ عقیقہ کے لیے وہی شرط ہے جو قربانی کے جانور کی ہے۔ وطر کے بعد کی دعا، دعائے قنوت، وہ تو واجب ہے، ہر حال میں کرنی ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ما شاء الله لا قوة الا بالله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں، پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کے رشتے آسان فرما۔ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے مدرسے ہیں، دین کی دعوت دینے والے ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین اس بلد الامین کو قیامت تک فتنے سے محفوظ فرما، حرمین الشریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔